اللہ کے رسول فرماتے ہیں شجاع الاقرا، اس کا حال یہ ہے 1000 سال تک اس کا زہر جسم میں جو وہ گھومے گا اور جسم کی ہڈیوں کو توڑ دے گا۔ اگر وہ ایک مرتبہ بھی ڈستا تو ہمارے لیے تباہی لاتا، مگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ایک مرتبہ نہیں ڈسے گا۔ اگر فجر نہیں پڑی تھی تو ظہر تک ڈستا رہے گا، ظہر نہیں پڑی تھی عصر تک ڈستا رہے گا، عصر نہیں پڑی تھی مغرب تک ڈستا رہے گا، مغرب نہیں پڑی تھی عشاء تک ڈستا رہے گا، عشاء نہیں پڑی تھی اللہ اکبر پھر سے فجر تک ڈستا رہے گا، یعنی 24 گھنٹے وہ ڈستا ہی رہے گا۔ اور میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا اللہ اکبر بے نمازی پر یہ عذاب 1 2 4 دن نہیں رہے گا، فرمایا جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی بے نمازی کے لیے اس عذاب کی وعید ہے۔ یا اللہ جب تک چاہے اس کو عذاب دے۔ آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، اللہ اکبر ایک ڈنک اگر کھیت کے بچھو اور سانپ نے مار دیا ہم اس کو برداشت نہیں، کیوں نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ آپ کہتے ہیں وقت نہیں ملتا، میں کہتا ہوں وقت نکالنا پڑتا ہے۔ آپ اگر جلسے میں نہ آنا چاہتے نہیں آ سکتے، تو بے شمار لوگ ہیں جو آپ کے گاؤں میں رہتے ہیں، نہیں آنا چاہے تو نہیں آپ آنا چاہے تو آ گئے۔ آپ کوشش کرو، جب پیشاب کے لیے وقت نکلتا ہے، پاخانے کے لیے وقت نکلتا ہے، کھانے کے لیے وقت نکلتا ہے، دوست اللہ کے لیے وقت نکلتا ہے۔ کوئی ایسی بھی قوم ہے جو اپنے رب کے لیے وقت نہ نکالے، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات ہے، باطل معبودوں کے ماننے والوں کو دیکھ لو میرے بھائیوں، وہ اپنے خداؤں کے محبت کے معاملے میں کتنے آگے نکلے ہوئے ہیں کہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے ہیں، اور آپ اپنے رب حق کے لیے، سچے خدا کے لیے۔ امام غزالی نے لکھا نا کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تو کیا کیا؟ اپنا دوپٹہ اس کے بت کے منہ پہ ڈال دیا۔ جس بت کی وہ عبادت کرتی تھی اپنا دوپٹہ اس کے منہ پہ ڈال دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا اپنا دوپٹہ تو نے اپنے بت پہ کیوں ڈالا؟ تو کہا اس کی عبادت کرتی ہوں، میرا خدا ہے، اس کے سامنے گناہ کیسے کروں؟ غور فرمائیں، زلیخا کہہ رہی ہے آخر اس کی عبادت کرتی ہوں، اس کے سامنے گناہ کیسے کروں؟ تو حضرت یوسف نے فرمایا جب تو اپنے معبود باطل کا اتنا خیال کرتی ہے تو مجھے معبود حق کا کتنا خیال ہے؟ تیرا تو باطل ہے، میرا تو حق ہے، لیکن تیرا خدا اوڑھنی اور دوپٹے سے دیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے، مگر میرے اور میرے خدا کے درمیان کوئی پردہ ہی نہیں ہے۔ آخر پردے کا انتظام کہاں سے کروں؟ سوچو تو صحیح، اور تو باطل کے لیے اس قدر محبت میں ڈوبے ہوئے، تمہیں تو رب واحد، تمہیں تو حق اور سچا خدا ملا ہے، تمہیں تو رب محمد ملا ہے۔ ارے تمہارے خدا کی شان یہ ہے کہ اس کا بنایا ہوا بندہ اشارہ کرتا ہے تو چاند ٹکڑے کر دیتا ہے، اشارہ کرتا ہے تو سورج پلٹا دیتا ہے، اشارہ کرتا ہے تو درختوں کو بلا دیتا ہے۔ جس کے بندے کی یہ شان ہے اس خدا کی شان کا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ ایسا خدا آپ کو ہمیں ملا ہے جس کی گواہی آدم نے دی، نوح نے دی، موسیٰ نے دی، عیسیٰ نے دی، داؤد نے دی، ایوب نے دی، یوسف نے دی، ذوالکفل نے دی، عزیر نے دی۔ اللہ اکبر محمد رسول اللہ۔ اور ہمارے نبی نے تو دیکھا بھی، فرماتے انی رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ ہمارے حضور نے تو دیکھا بھی، معراج کی شب ابھی 2 دن کے بعد وہ شب آنے والی ہے، اس شب میں میرے آقا نے اللہ کو دیکھا، خدا کا دید، اس رب کے لیے ٹائم نہیں۔ اور یہ جو سوچو تو صحیح، اللہ نے جو بھی حکم نازل کیا زمین پہ نازل کیا، جبریل کے ذریعے دیا، لیکن جب نماز دینے کی بات آئی تو حضرت جبریل کے ذریعے نہیں، زمین پر نہیں، بلکہ کہاں بلایا؟ جہاں جبریل علیہ السلام کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ توجہ فرمائیں، جہاں اور انبیاء کا گمان نہ جائے، جہاں اور مخلوق کا گمان نہ جائے، بلکہ میرے امام کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں۔ یہ تو عرش کی بات ہے،
عرش سے اور بلند لامکان پہ بلایا اور فرماتے ہیں میرے امام لامکان پہ کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں گنج جو چٹکے تھے ما اوہا دنا کے باغ میں، گنج جو چٹکے ما اوہا دنا کے باغ میں، بلبلے سدرہ تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں۔ وہ لامکہ جہاں جبریل علیہ السلام کی رسالت، وہاں بلا کر تحفہ نماز دیا، نماز عطا فرمائی، اور کتنے وقت کی؟ 50 وقت کی نماز۔